السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیہائنڈ ایوری ڈیلے دیر از اے خیر، یعنی کہ جو بھی ہمارے کام میں، ہماری دعاؤں میں ڈیلے ہوتا ہے نا، اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، لیکن ہم شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ سے کہ اللہ ہم نے دعائیں کی، ہم نے کام بھی کیا، لیکن ہمارے کام نہیں بنے، اس میں ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، ہر چیز جو ہم مانگتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز ہمیں اچھی لگے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہو، اور جو چیز بری لگے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے بری ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور جو چیز ہمیں بری لگتی ہے، ناپسند ہوتی ہے، وہ ہمارے حق میں کبھی کبھار بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اچھی چیز ہمارے لیے بری اور ہر بری چیز اچھی، لیکن کچھ چیزیں اور کچھ کام، کچھ لوگ ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اچھے تو لگتے ہیں، پیارے بھی لگتے ہیں، بہت عزیز لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے ان دا لانگ رن۔ ہمیں نہیں سمجھ آتا نا، ہمیں کیا پتہ سامنے والا انسان اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے دل میں کیا ہے، وہ ہمارے لیے کیا سوچ رکھتا ہے، ہم اس چیز سے باخبر ہے، یعنی کہ اس کی خبر نہیں ہوتی ہمیں۔ اور کچھ لوگ دیکھنے میں برے لگتے ہیں، لیکن ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، ان کی دل کی نیت کیا ہے، وہ اللہ کے کتنے قریب ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم کسی کو بھی اس کی پرسنالٹی دیکھ کر یا پھر اس کا سامنے کا بیہیویئر دیکھ کر ہم اس کو اچھا قرار نہیں دے سکتے۔ ہمیں کبھی کبھار اتنے اچھے اچھے لوگ لگتے ہیں، میں لوگوں کی اگزامپل دے رہی ہوں، پھر آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ انسان تو دیکھنے میں بہت اچھا تھا، شریف تھا، اور اس سے ہمیں یہ امید بھی، کوئی دیکھ کر اس کی امید نہیں کر سکتا تھا کہ یہ انسان ہمیں اس طرح سے دھوکہ دے گا یا پھر ہمارا کوئی نقصان کر دے گا یا ہمارے ساتھ برا کرے گا۔ کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے۔ تو ہر انسان کے دل میں کس کی نیت کیا ہوتی ہے صرف اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم ہر کسی سے خوشی سے بات کرتے ہیں، اگر آپ ہی دیکھیں تو ہم ہر کسی سے خوشی سے بات بھی کرتی ہوں تو آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے، ہر کسی سے خوشی سے بات نہیں۔ کچھ لوگوں سے آپ صرف اس لیے بات کرتی ہے کہ ارے وہ آ گئے، اس لیے ہم نے بات کرنی ہے نا، تو ہم نہیں جانتے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ہم نے کبھی بھی اللہ رب العزت سے ضد نہیں کرنی کہ اللہ مجھے چاہیے تو چاہیے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے حق میں بہترین فیصلہ کر، ٹھیک ہے۔ آپ نے کچھ مانگا ہے، آئی تھنک آپ نے ایگزامپل دے رہی ہوں، آپ نے ایک جاب مانگی، یا اللہ مجھے فلاں ایک کمپنی میں جاب چاہیے، یا اللہ مجھے وہ جاب چاہیے، لیکن مجھے نہیں پتا وہ میرے لیے حق میں بہتر ہے، میرے لیے صحیح فیصلہ ہے یا نہیں، لیکن یا اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، بہتر علم رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ علم تو آپ کو ہے غیب کا، ہر چیز کا۔ تو یا اللہ وہ چیز اگر میرے حق میں بہترین ہے تو قبول فرما، اگر نہیں ہو تو میرے لیے دوسرے راستے کھول دے اور مجھے صبر عطا فرما۔ اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ، بہت سی لڑکیاں، بہت سے لوگ نے ایسی غلط دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تو چاہیے، بس موسٹلی جب ان کے لو ونس کی بات آ جاتی ہے، پیار و محبت کی، تو ایسے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے چاہیے تو صرف وہی انسان چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مانگنے کی شدت بھی دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر ضد کر لیں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضد کو بھی قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے اگر آپ اپنے پیرنٹس ہیں، کچھ مانگے، ٹھیک ہے، جو چیز اگر آپ نے کچھ مانگے، آئی تھنک آپ دیکھیں آپ کے بچے ہیں، کم عمر کے ہیں، 10 یا 5 6 7 ایئرس کے ہیں، اور انہوں نے آپ سے موبائل فون مانگ لیا، تو کیا آپ ان کو دیں گی؟ بالکل بھی نہیں دیں گی نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا رائٹ ٹائم نہیں ہے، رائٹ ایج نہیں ہے کہ ان کو موبائل فون دیا جائے، اس وجہ سے آپ ان کو نہیں دیں گی۔ جب صحیح وقت آئے گا آپ کہیں گے کہ جب رائٹ ٹائم آ جائے گا، جب آپ بڑے ہو جائیں گے، ہم خود آپ کو دلوائیں گے۔ اسی طرح دیکھیے، بچہ آپ کی ہر چیز اب بچہ کہے گا کہ چھوٹا سا بچہ ہے 10 12 سال کی، اگر آپ کی ایک لڑکی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نائٹ پارٹی میں جانا ہے، نائٹ ٹور پر جانا ہے، تو کیا آپ اس کو بھیجیں گی؟ بالکل بھی نہیں نا۔ دیکھیے، ہر چیز کب دینی ہے پیرنٹس جانتے ہیں اپنے بچوں کو، اور اس کے حساب سے وہ دیتے ہیں، لیکن بچہ جب آخر ضد پہ آ جائے اور کسی کی نہ سنے تو پیرنٹس پھر مجبوری میں اس کو دیتے ہیں۔ پھر کہتے بھی ہیں کہ ساتھ میں دیکھے اگر کچھ برا ہوا تو ہم سے نہیں کہنا، یہ تمہاری ضد پہ دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا آپ کچھ غلط چیز مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا؟ نہیں، رائٹ ٹائم آنے پر، صحیح وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ضد ہی کر لی اللہ کے سامنے، جیسے ہم پیرنٹس کے سامنے کرتے ہیں، ہمیں چاہیے تو چاہیے، اگر ہم نے نہیں دیا آپ نے تو ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اگر
جیسے پیرنٹس آپ کے مجبوری میں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آپ کو ایسے عطا کر دیا تو آپ بعد میں جا کر نا اس پر ریگریٹ ضرور کرتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے اتنی دعائیں نہ کی ہوتی، کاش میں نے اللہ سے رو رو کر نہیں مانگی ہوتی۔ یہ صرف پرسن کی بات نہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایسے یونیورسٹیز میں جوائن ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے فرینڈ شپ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے رشتے بنا لیتے ہیں، ایسے کام کی شروعات کر لیتے ہیں جو ان کے لیے خیر نہیں ہوتی۔ جب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے بار بار، تو دعا کرے کہ وہ کام بہتر ہو تبھی آپ کو ملے۔ اگر آپ کسی سے رشتہ بھی کر رہی ہیں اور آپ کو بار بار ہر طرف سے ریڈ فلیگز دکھ رہے ہیں، ریڈ فلیگز ان دا سینس کہ اچھی باتیں نہیں سننے کو مل رہی، اچھا پوائنٹ آف ویو نہیں مل رہا، تو آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریں۔ اللہ کی طرف سے نا وہ ہمارے لیے اشارے ہوتے ہیں، سائنس ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیزوں پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ ہم خوشی میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ارے ہمارا رشتہ ہو گیا، ہم یہ کر لیا، ہم نے وہ پا لیا۔ دیکھیے ہمیشہ ہمیں فوکس رہنا ہے اپنی لائف میں۔ فوکس یعنی کہ ہم غم میں ہیں تو ڈوبے ہیں تو غم میں ہی ڈوبے جائیں، آس پاس ہمارے کیا ہو رہا ہے ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں۔ اگر ہم خوشی میں ہیں تو اس طرح سے ہم خوشی میں مبتلا ہو گئے کہ ہمیں تھوڑی بھی فکر نہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کس طرح سے ہمارے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں، ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمیشہ ہم نے فوکس رہنا ہے اپنی لائف میں۔ فوکس یعنی کہ خوشی اور غم تو لائف کا ایک حصہ ہے، ہمیں اپنی لائف میں فوکس رہنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہماری لائف میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا ہم کچھ صحیح کر رہے ہیں، کیا ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ کر آگے بڑھنی ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی خیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں لگتا کہ خیر نہیں ہے تو آپ دیکھیں، آج بیٹھیں اور سوچیں جو چیزیں آپ کو نہیں ملی کیا اس میں خیر نہیں تھی؟ الحمدللہ اگر میری بات کروں تو میں نے جتنا اپنی لائف کو انالائز کیا ہے ان 3-4 سالوں میں، الحمدللہ اللہ کا شکر، جو چیزیں میں نے بہت سی کم چیزیں مانگی لیکن کچھ چیزوں کے لیے میں مانگتی رہی اور میرا دل کرتا تھا کہ ایسے نہیں مانگی کہ دعا مانگ رہی ہوں میں اللہ سے مجھے چاہیے، لیکن جو دل میں بھی ہم دل سے بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے یہ چاہیے وہ بھی ہماری دعا ہوتی ہے۔ تو ایسے بھی کہہ کر میں نے بہت ساری چیزیں مانگی، پیرنٹس سے مانگی، لیکن انہوں نے نہیں دی اور مجھے جب بہت افسوس ہوا، دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی، بہت پریشان بھی ہوئی، ڈپریس بھی ہوئی، لیکن جب لائف کو سمجھا، اللہ سے کنیکٹڈ ہوئی تو ہر ایک چیز کی مسئلے سمجھ میں آ گئی کہ جو چیزیں اللہ نے مجھے نہیں دی وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، اور جو چیزیں میرے لائف میں تھی اور پھر اللہ نے چھین لی وہ بھی میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ بہتر ہوتی تو اللہ ہم سے کبھی نہیں چھینتا۔ اور بہت سی چیزیں اگر ہم نے ضد سے مانگی، میں اپنی بتا رہی ہوں، آپ اپنی لائف کو ضرور سوچیں اور سمجھیں کہ آپ کی کیسی، اور کچھ چیزیں میں نے ضد میں مانگی وہ مجھے ملی لیکن وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، لانگ رن میں نے اس سے ہرٹ ہوا اور میں نے اللہ سے انہی چیزوں کو میری لائف سے نکالنے کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو دیکھیے ہر چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ تب سے میں اللہ سے یہ نہیں مانگتی کہ یا اللہ مجھے چاہیے تو یہ چاہیے، میں کہتی ہوں کہ اللہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہو تبھی عطا کرنا، ادروائز مجھے نہیں چاہیے۔ کچھ دن مجھے تکلیف ہوگی، پریشان ہوگی، ڈپریس ہوں گی، لیکن ہم ہر وقت تو پریشان نہیں ہوتے، پوری زندگی میں پریشان نہیں ہوتے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو میں اس صبر سے اس مشکل فیز کو بھی نکال لوں گی، لیکن اگر وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی اور مجھے دی گئی تو اس کا بہت بڑا لاس ہمارا ہوگا۔ تو اس لیے میں جب سے لے کر ابھی تک اگر مجھے کوئی چیز بھی چاہیے میں اللہ سے یہ ضرور وہ چیز مانگتی ہوں، پھر ضرور مینشن کرتی ہوں کہ یا اللہ اگر بہتر ہو تبھی عطا کرنا، ادروائز مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ہر چیز میں خیر ہوتی ہے۔ اگر آپ ضرور دیکھیں، جب میں نے لائف انالائسس کروایا تھا فرسٹ لیکچر میں تو بہت سے لوگوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی خیر تھی، میں اس چیزوں کو برا نہیں لکھ سکتی، وہ بیڈ تھنگس نہیں تھے میرے لیے، وہ تو میرے لائف کے سب سے گڈ تھنگس تھے، اچھے دن تھے جو اللہ نے مجھے ان چیزوں سے بچا لیا۔ کچھ وقت کا پین تھا لیکن وہ چیزیں میرے حق میں جو میرے لیے بہتر تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عطا کیا۔ دیکھیے ہر چیز میں اللہ کی خیر ہوتی ہے۔ جب چیزیں آپ کے حساب سے نہ ہو، آپ کی پلان کیے ہوئے طریقے سے نہ ہو تو اللہ کا اور زیادہ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پلانس بہتر ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اللہ بہتر جاتا ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ اللہ کے پلانس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، ہمارے پلانس میں غلطی ہوتی ہے۔ ہم جو آنکھوں کو ہمارے پسند آ گیا ہم اسی کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی انسان میرے آنکھوں کو پسند آ گیا تو ہم اسی کی چاہت کرنے لگتے ہیں، کوئی چیز ہمیں پسند آ گئی تو ہم اسی کی چاہت کرنے لگتے ہیں، کوئی جاب، کوئی کچھ بھی چیز ہمیں دنیا میں پسند آ جاتی ہے تو ہم اس کی چاہت کرنے لگتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کتنا ہمارا نقصان ہے، ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے بھی یا نہیں۔ تو ہمیشہ جو بھی مانگے نا سوچ سمجھ کر مانگے اور کبھی ضد نہ کرے کہ مجھے یہ چاہیے تو چاہیے۔ اللہ سے چیلنج، بہت سے لوگ اللہ سے چیلنج کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے تو چاہیے، اگر آپ نے یہ نہیں دیا تو میں وہ کر دوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں نمازیں نہیں پڑھوں گی، میں قرآن نہیں پڑھوں گی، ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو ایسے بالکل نہیں کرنا۔
آپ کو نمازوں کی، آپ کی تلاوت کی، آپ کی عبادت کی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے کئی لاکھوں کروڑوں بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. فرشتے تو ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے. کیا آپ کی عبادت کو اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے ہماری عبادتیں، ہماری نماز، ہمارے ذکر، اذکار، یہ سب کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، ہم نیکی کما سکیں، تاکہ ہم جنت الفردوس میں جگہ عطا کر سکیں، اور ہم دعا عبادتیں کر کے اللہ سے دعا مانگ سکیں اور اللہ سے کہہ سکیں اللہ میں نے عبادت کی ہے، اللہ تیری خاطر عبادت کی ہے، میری عبادت کے لیے صدقے مجھے میری دعاؤں کو قبول کر لے. دیکھیے اللہ سے ہر دعا مانگے. ایسا نہیں کہتی کہ میں آپ نے دعا نہیں مانگی، دعا مانگنی ہے. ہر بار آپ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہو. لیکن ضرور یہ مینشن کرنا ہے کہ اللہ میرے حق میں بہترین فیصلہ کرنا، میرے حق میں بہترین فیصلہ کرنا، یہ میرے حق میں بہتر ہو تبھی عطا کرنا. ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز ہر ایک کام جو ہمارے زندگی میں ڈیلے ہوتا گیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ چیزیں میرے لیے بہتر نہیں تھیں اور کچھ دعائیں میں آج بھی مانگتی ہوں اس امید سے کہ وہ انشاءاللہ میرا صحیح وقت نہیں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت عطا کرے، لیکن ان دا لانگ رن کچھ مہینوں کچھ سالوں کے بعد وہ مجھے دعا ضرور قبول ہوگی. مجھے پتا ہے کیونکہ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے جب ہمارے دعاؤں کا صحیح وقت نہیں آتا تو اللہ ہمیں وہ عطا نہیں کرتے. انشاءاللہ ہم نے دعا سیریز سٹارٹ کی ہے، وہ ضرور جوائن کریں تاکہ آپ کو دعاؤں کے بارے میں اور بھی زیادہ ڈیٹیلز پتہ چلے کہ ہمیں کیسے دعا کرنی ہے، کیسے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. اس میں سارا کچھ سکھایا جائے گا اور میں نے لنک کو شیئر کی ہے. اگر آپ میری کمیونٹی میں ہیں تو اور آپ وہاں سے گروپس دیکھ کر بھی جوائن کر سکتی ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ہوگا. وہاں پر آپ کو دعائیں بھی سکھائی جائیں گی اور آپ کو دعاؤں کی اہمیت، دعاؤں کی فضیلت، کیسے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کوئی رد نہیں ہوتی، ساری ڈیٹیل میں آپ کو لیکچرز ملیں گی. اور آپ کو ایسی دعائیں ضرور یاد کروانے کی کوشش کروں گی میں کہ جو ہماری لائف میں نا بہت ایزی ہو، جو ہم مشکل میں، خوشی میں، ہر وقت جو ہم فیل کرتے ہیں تو ہم وہاں پر پڑھ سکیں اور اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھیں اور ہمیں شیطان ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمارے زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو بھی شیطان ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. جب خوشیوں کا وقت آتا ہے تب بھی شیطان ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹریک سے الگ کریں. ہم اللہ کی ٹریک پہ چل رہے ہوتے، شیطان اس کاموں میں لگا رہتا ہے. تو آج سے آپ کی شکایتیں نہیں کرنی کہ میرے زندگی میں یہ کیوں نہیں ہوا، مجھے وہ کیوں نہیں ملا. ہر چیز میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، ضرور اس پہ غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا مصلحت رہ گئی تھی تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس میں اللہ نے آپ کے لیے کیا مصلحت رکھی ہے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حق میں بہترین فیصلہ عطا فرمائے، جو ہمارے لیے بہتر ہو. وہ نہیں کہ جو ہم نے مانگا، جو ہم نے ہر چیز مانگ لی وہ عطا کرے، بلکہ ہمیں جو مانگا گیا اس میں جو ہمارے لیے بہتر ہو، فضیلت والے ہو، بس وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. اور باقی کی دعائیں ہماری روز قیامت کے لیے صغیرہ کر لیں، کیونکہ میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی. روز قیامت کے دن ہمیں دعاؤں کا اجر دیا جائے گا تو بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی. دعائیں بہت زیادہ دعائیں کرتے رہیں تاکہ آپ کی ہر دعا، اگر دعا دنیا میں قبول بھی نہ ہو تو وہ روز قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا جائے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.